آیت 23 پارہ نمبر سورت آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم کہتے ہو یہ قرآن نہیں ہے تو ایک سورت لے آؤ. سبحان اللہ. اگر کہتے ہو یہ نہیں ہے وہ جو اللہ نے نازل کیا ہے حضور پر تو فرمایا ایک سورت لے آؤ. کہا سورت کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا سورت کے دو مطلب ہیں، ایک تو قرآن جیسی کوئی سورت لے آؤ، دوسرا میرے سونے جیسی کوئی سورت لے آؤ. ٹھیک ہے، نہ قرآن جیسی کوئی صورت ہو سکتی ہے اور نہ آمنہ کے سونے جیسی کسی کی صورت ہو سکتی ہے. حسینہ جمیلہ دا حسینہ جمیلہ دا محمد بنا کے رب نے حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ 50 سال سے زیادہ مدینہ شریف میں رہے، ادھر ہی آپ کا وصال ہوا. آپ فرماتے ہیں جب میں محفل میں بیٹھتا تھا میں اپنے گھٹنوں کو رسی سے باندھ لیتا تھا، میں اٹھ ہی نہ سکوں، بے ادبی نہ ہو جائے، میں اٹھ ہی نہ سکوں حضور کی بارگاہ سے. مدینہ شریف جو رہے فرماتے ہیں کہ کم کھاتا تھا لیکن اپنی جیسے بازو نے اس کو اس طرح باندھ لیتا تھا. تو امیر اہل سنت کے آپ شیخ طریقت بھی ہیں، تو اس طرح میں باندھ لیتا تھا دونوں گھٹنوں، جزام ہو کے بیٹھ جاتا تھا، اٹھنے کا جی چاہتا تھا اٹھا ہی نہیں جاتا تھا. اے ذوف مدد کر گرا سرکار کے قدموں میں، دربان کہے اٹھ میں کہوں اٹھا نہیں جاتا. سبحان اللہ. جو ساتھی قضاء حاجت کے لیے جانا چاہے، جس کو مسئلہ ہو تو وہ جا سکتا ہے، لیکن وہ یہ ضرور سوچے کہ اس ساتھی بھی تو یہاں بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. جا سکتا ہے، کھلی جا سکتا ہے، ایک جائے پھر وہ آئے پھر دوسرا جائے. چلو تو دو دلیلیں دیں جی قرآن مجید کے قرآن مجید ہونے پر. پہلی دلیل کیا ہے جی؟ لطف آتا ہے اور قرآن کے الفاظ ہی بتا دیتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے. دوسری دلیل کیا ہے؟ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں تو اس کے مقابلے میں بڑے لوگوں نے بڑی کوشش کی، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، پھر مہینوں سالوں تک کوشش کرتے رہے. جب وہ لے کر آئے تو جس نے سنا اس نے کہہ دیا یہ جھوٹ ہے. اس نے کہا جھوٹ کیوں ہے؟ اچھا جس نے تیار کیا اس نے خود نہیں بتایا، کسی اور کو کہا کہ تم پیش کرو تاکہ وہ مجھے دے کر کہے یہ نہ کہتے جھوٹ ہے. اور نے جب پڑھا بڑا خوبصورت لہجے میں پڑھا، اس نے کہا جھوٹ کیوں ہے؟ اس نے کہا لطف ہی نہیں آتا، پڑھ کے سن کے لطف ہی نہیں آتا اس لیے جھوٹا ہے، واپس لے. اچھا قرآن مجید میں اور باقی کتابوں میں جو آسمانی کتابیں فرق، قرآن مجید میں اور باقی کتابوں میں فرق یہ ہے کہ جو اگلی کتابیں تھیں وہ صرف نبیوں کو یاد تھیں، اور قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے پوری دنیا میں کروڑوں اربوں حافظ قرآن پائے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تورات کا حافظ کوئی نہیں، زبور کا حافظ کوئی نہیں، انجیل کا حافظ کوئی بھی نہیں، اور قرآن کے حافظ تو یہاں بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. جی قرآن شریف کے سورتوں میں شروع میں لکھا ہوتا ہے مکی اور مدنی، مکیہ اور مدنی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا ایک تو یہ مطلب ہے، ایک اور اگر یہی ہوتا تو پھر جی ان کو آپ کو بتایا ہوا. جی بتاؤ، کھڑے ہو کے بتاؤ. مکی وہ ہوتی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہوتی ہیں، اور مدنی وہ ہوتی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل. جی بیٹھو. مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے اگر سے وہ مکے میں نہ نازل ہوئی، مکے سے 100 کلومیٹر دور نازل ہوئی، ٹھیک ہے، ان کو بھی کیا کہیں گے؟ مکی. اور مدنی وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اگرچہ وہ مدینے میں نہ نازل ہوئی ہوں، وہ مدینے سے 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر دوری. کیونکہ یہ تو ایسا تو ہوتا نہیں تھا کہ جب قرآن نازل ہونا ہے تو حضور اسی جگہ پہ بیٹھے ادھر ہی نازل ہونا، نہیں. فرمایا معروف یہ اور نبیوں کے لیے حکم تھا کہ ان کو ہم بلا کے قرآن دیتے تھے، آپ جدھر جدھر جائیں گے قرآن بھی آپ کے پیچھے جائے گا. اعلیٰ حضرت پکار اٹھے نعمتیں بانٹتا جس سمت پڑھنا سین کے اوپر بھی، نعمتیں بانٹتا جس سمت گزیشان گیا، ساتویں منشی رحمت کا قلمدان. ساتھ قرآن جا رہا ہے، حضور مکے میں قرآن مکے، حضور مدینے میں قرآن مدینے، حضور غار ہرا میں قرآن ہرا میں، حضور ثور میں قرآن ثور، جدھر حضور جاتے کہ قرآن ادھر جاتا. جی کتنی یہ سارا خلاصہ جی کوئی بیان کرے.